ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کی، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس کے بہت سارے اثرات دیکھے ہیں، بہت اس کے معجزات میں نے دیکھے ہیں۔ کیا آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے؟ آپ کے جو کہانی ہیں اس میں برکت نہیں ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں اس کے بہت سارے جو برکات ہے اس کے دیکھے ہیں۔ میرے گھر میں اگر ایک وقت کا کھانا بنا ہوا ہے، اس میں 4 مہمان آ جائیں، الحمدللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دم سے میرے گھر میں مہمان آ جائیں اور مجھے جلدی سے کھانا بنانا ہے، میں جلد از جلد کھانا بنا لیتی ہوں۔ 1 گھنٹے میں 3-4 ڈشز بنا لیتی ہوں۔ ایسا یہ اس لیے میں بول رہی ہوں، پیسے میں الحمدللہ برکت ہے۔ یہ میں اس لیے آپ سے بول رہی ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ برکت آپ کے پیسے زیادہ ہیں، آپ کے گھر میں پیسے کم لگ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے برکت ہے۔ برکت یہی ہے۔ اچھا، برکت آپ کے اپنے بچے بیمار نہیں ہوتے، یہ بھی برکت ہے۔ آپ کے اپنے بچے پڑھائی میں اچھے ہیں، یہ آپ کے لیے برکت ہے۔ آپ کے بچے تمیزدار ہیں، یہ آپ کے لیے برکت ہے۔ برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے زیادہ ہو تو برکت ہے، بس جب آپ کے گھر میں سکون ہو وہ برکت ہے۔ اتنا چھوٹا، اتنا مختصر ہر حال میں ہم کر سکتے ہیں۔ عورتیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے یا ایک اپنے کچن سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، صحن میں داخل ہوتے ہوئے، یا اپنے کچن سے برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے، واش روم سے نکل کر جب آپ اپنے روم میں انٹر ہوتے ہو تب آپ اس کو کر سکتے ہو۔ چھوٹا سا عمل ہے، جہاں سے بھی باہر سے اگر آپ آؤ، اگر مرد حضرات کر سکتے ہیں بہت مجرب ہیں۔ مرد حضرات تو سارا دن باہر رہتے ہیں، جب گھر میں اندر ہوتے ہیں تو جو رائٹ پاؤں ہے وہ اندر رکھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے گھر کو تیزی سے کرنا ہے، چاہے آپ کا گھر خالی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور 1 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یہ اتنا مجرب ہے، اتنا مجرب ہے، آپ اس کے اثرات میں بولوں گی، آپ تقریباً 3 دن میں آپ اس کے اثرات دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو گھر میں عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، باہر نہیں جاتی، تو گھر میں عورتیں گھر میں کر سکتی ہیں۔ ہاں، گھر باہر سے آؤ اور سارا گھر خالی ہو تو بھی آپ تیز آواز سے اپنا سلام کرو، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو 1 مرتبہ۔ یہ آپ کے لیے برکت کا ایک خزانہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت مجرب ہے۔ ویسے بھی جب ہسبینڈز آتے ہیں گھر میں تو عورتوں کو سلام ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ہیں، آ جاتا ہے میرا اور میرے ہسبینڈ کا بھی آ جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بڑا جھگڑا بھی ہو جائے، چھوٹا سا جھگڑا بھی ہو جائے، لیکن شام کو ہسبینڈ واپس آتے ہیں تو ہم منہ پلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ منہ پلانا ہے کیونکہ ان کو زیادہ سر نہیں چڑھانا لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہسبینڈ انٹر ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے۔ جیسے آپ سلام کرو گے، وہ میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتا رہی ہوں آپ کو، وہ جھگڑے میں آدھا مسئلہ اس کا سالو ہو جاتا ہے صرف ایک سلام کرنے سے۔ ہسبینڈ بھی سوچ میں لگ جاتے کہ یار، میں تو صبح لڑائی کر کے گیا تھا، ابھی تو یہ آ کے مجھے سلام کر رہی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بس عورتیں منہ پلا کے بس ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے، پھر ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ ویسے بھی آج کل کے مردوں کو فرق تو پڑتا ہے نہیں،
تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ بس وہ اندر آئے، اپنے روم میں آئے. آپ ویسے تو آپ اپنا ایک شیڈول، ایک طریقہ، ایک یہ اپنے بچوں میں بھی ڈالیں اور خود بھی. جیسے مرد جو بھی ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کے بھائی ہو، باپ ہو، ہسبینڈ ہو، تو وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے آپ نے سلام کرنا ہے. چاہے وہ تھوڑے ہی دور گئے ہوں، چاہے ایک دکان سے سودا کرنے گئے ہوں، وہ گھر واپس آئے تو آپ نے سلام کرنا ہے. یہ ایک نبوی طریقہ بھی ہے، یہ سلام کو عام کرنے کا طریقہ بھی ہے، یہ ان کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت پیدا کرنا بھی ہے. میں نے کہا نا، میں اپنے ہسبینڈ کا یہ ایک، ہم دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، ہر ہسبینڈ اور وائف میں ہوتی ہے. تو ہم دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، وہ گھر آتے ہیں، میں باقاعدہ سلام کرتی ہوں. ان کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ آتے ہی ساتھ ہی سلام کرتے ہیں. یہ میرے بچوں کا طریقہ بھی ہے، میرے بچے بھی اپنے بابا کو سلام کرتے ہیں. جب یہ سلام کا وہ ہو جاتا ہے تو ایک بات کی روانگی شروع ہو جاتی ہے، بات شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم نے بات تو کرنی ہے نا. تو اس کا اچھا، آپ نے سلام کیا اپنے ہسبینڈ کو، بھائی کو، باپ کو، بیٹے کو. اس کے بعد چاہے کسی سے بھی لڑائی ہو گئی ہو، اگر لڑائی نہیں بھی ہو گئی ہو تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر لڑائی ہو گئی ہو تو اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ آدھا مسئلہ آپ کا سالو ہو جاتا ہے. اس کے بعد دل میں سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ دینی ہے. بس اس کے بعد کوئی دعا نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. بس آپ نے یہ دو کام کیے، ایک سلام کیا اور دوسرا سورہ اخلاص پڑھا. اس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی، آپ کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ بھی سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس چیز کا دھیان رکھیں، اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں. یہ کوئی وظیفہ، اس کو وظیفہ کا وظیفہ سمجھے، اس کو مشورے کا مشورہ سمجھے. ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ میں وظیفہ دوں گی، اور دوسرا میں اس کے لیے ایک اور وظیفہ بھی بتاؤں گی، انشاءاللہ بہت جلد بتاؤں گی. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ایک دن ویڈیو اپلوڈ کر پاتی ہوں، ایک دن ہی کر پاتی. تو بس آج کے اس وظیفے کا، یہ ایک وظیفے کا وظیفہ ہے اور مشورے کا مشورہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ اپنے گھر میں خوشحالیاں لا سکتے ہیں. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں. آمین. والسلام.